ناظرین، حدیث ولایت علی من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس میں جو لفظ مولا ہے اس کے معنی کیا ہے؟ بعض حضرات اس کا معنی آقا مراد لیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب انبیاء کے بھی آقا ہیں، تو کیا حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی سب انبیاء کے آقا ہیں؟ بعض احباب اس کا معنی فقط دوست مراد لیتے ہیں، لیکن اس پر بھی کئی اشکالات ذہن میں آتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فرمان نبوی غدیر خم کے مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے سماعت کیا، اس کے اولین مخاطب ہی صحابہ کرام تھے۔ تو اس حدیث پاک کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا۔ ناظرین، جب ہم یہ سارا واقعہ کتب احادیث میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بہت مشہور نام ملتا ہے اس واقعے سے ریلیٹڈ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے اس اعلان نبوی کے فوراً بعد جا کر حضرت سیدنا مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو مبارکباد دی آپ کے مولا بنائے جانے کی خوشی میں۔ تو ہم سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے یہ استفسار کرتے ہیں کہ وہ اس حدیث پاک کا کیا معنی مراد لیا کرتے تھے۔ ناظرین، امام ابن عساکر اپنی تاریخ کے اندر یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو فاختہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ ایک دفعہ تشریف لائے ایک مجلس کے اندر، جس میں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ جب آپ نے حضور مولا کائنات کو دیکھا تو آپ نے انکساری اور تواضع فرمائی اور ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ کشادہ کروائی۔ حضور مولا کائنات تشریف فرما ہوئے، کچھ دیر بیٹھے، اس کے بعد تشریف لے کے چلے گئے تو پیچھے سے مجلس میں سے کسی شخص نے سوال کیا، یا امیر المومنین، یہ آپ نے علی بن ابی طالب کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی اور کے ساتھ نہیں کرتے؟ یہ الفاظ بڑے غور سے سنیے گا، اس سے آپ کو سارا معاملہ واضح ہو جائے گا کہ صحابہ کرام اس حدیث کا کیا معنی مراد دیا کرتے تھے۔ جب اس بندے نے حضور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ استفسار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کیا علی کے ساتھ معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا جب علی آئے تو آپ نے ان کے لیے انکساری فرمائی، تواضع فرمائی، ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ کشادہ فرمائی، تو آپ نے فرمایا، آگے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے ایسا کرنے سے کیا چیز مانے ہے؟ اللہ کی قسم علی بن ابی طالب میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں۔ ناظرین، میں فقط یہاں مولا کا معنی مولا ہی کر رہا ہوں، لیکن ہر شخص کو اللہ کریم نے عقل سلیم عطا کی ہے۔ آپ یہ سارا سیاق و سباق دیکھیں، اگر فقط یہاں دوست مراد ہوتا یا فقط یہاں محبوب مراد ہوتا تو وہ شخص کیوں اٹھ کے یہ سوال کرتا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور مولا کائنات سے الگ معاملہ کیوں فرماتے؟ مومن تو سارے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مومن تو سارے آپس میں ایک دوسرے کے محبوب ہیں، تو سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے یہ انفرادی خصوصیت کیوں؟ پتہ چلا کہ اس کا مطلب فقط دوست یا محبوب نہیں، بلکہ کچھ خاص اہمیت کے حامل یہ الفاظ تھے جو غدیر خم کے مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، وگرنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر خاص اہتمام نہ فرماتے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے، محب الدین طبری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی شخص نے ان سے کسی معاملے میں جھگڑا کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان یہ بیٹھا ہوا شخص فیصلہ کر دے گا۔ آپ نے حضور مولا کائنات کی طرف اشارہ کیا تو اس بدبخت نے آگے سے کہا کہ یہ معاذ اللہ، یہ بڑے پیٹ والا ہمارا فیصلہ کرے گا۔ یہ اس نے الفاظ کہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، آپ نے اس کا گریبان پکڑا اور اسے پکڑ کے زمین سے اوپر اٹھا لیا اور فرمایا، جسے تو حقیر سمجھ رہا ہے وہ میرے اور ہر مسلمان کے مولا۔ کیا یہاں فقط محبوب اور دوست مراد تھا جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جلال میں آ کے اسے اس قدر تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں؟ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں، اس سے بہت زیادہ معاملہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ یہ بھی روایت امام محب الدین طبری نے نقل کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس دو دیہاتی عرب کے بدھو جھگڑا لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ ابو الحسن ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجیے، تو حضور مولا کائنات نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ معاذ اللہ، یہی فیصلہ کرنے کے لیے رہ گیا تھا،
یعنی اس نے حضور مولا کائنات کے بارے میں تحقیر امیز الفاظ کہے، حقارت کی نظر سے اس نے دیکھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، آپ نے اس کا گریبان پکڑا اور آپ نے کہا کہ تو ہلاک ہو جا، کیا تو جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ میرے اور ہر مومن کے مولا ہیں۔ آپ الفاظ ذرا غور سے سنیے گا، آپ نے فرمایا یہ میرے اور ہر مومن کے مولا ہیں، اور جو شخص ان کو اپنا مولا نہ مانے وہ مومن ہی نہیں۔ ناظرین، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور مولا کائنات کے متعلق جس سیاق و سباق میں یہ مولایا کے الفاظ صادر ہوئے، اس سے بہت حد تک یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مولا سے مراد فقط محبوب اور دوست نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ وہ بھی اس سے مراد آقا اور سردار ہی لیا کرتے تھے، تبھی تو وہ اس قدر خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ابھی ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس سے بہت حد تک واضح آپ کے سامنے یہ چیز ہو جائے گی، اور اس حدیث پاک کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا، پھر آپ نے اس کو فضائل صحابہ کے اندر بھی نقل کیا، امام ابن ابی شیبہ نے المصنف کے اندر، اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر، امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر، حافظ حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر نقل کیا، اور پھر امام ذہبی نے جو اس حدیث پاک من کنت مولا کے اوپر رسالہ لکھا، رسالہ ترک حدیث، اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور ایک ثقہ لائق اعتماد جماعت نے روایت کیا ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل کی تحقیق کرنے والے عصر حاضر کے جو دو محققین ہیں، شیخ احمد شاکر اور شیخ شعیب، انہوں نے لکھا کہ اس حدیث پاک کی سند صحیح ہے۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت ریاح بن حارث سے روایت ہے کہ ایک وفد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے ہمارے آقا آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکہ یا مولانا، اے ہمارے آقا آپ پر سلامتی ہو۔ تو حضور مولا کائنات نے پوچھا، میں تمہارا کیسے آقا ہوں، حالانکہ تم تو عرب قوم ہو، یعنی کسی کو بھی اتنی آسانی سے اپنا سردار تسلیم نہیں کرتے، تو میں کیسے تمہارا آقا ہوں حالانکہ تم تو عرب قوم ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غدیر خم کے دن سنا تھا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں آقا ہوں، بے شک اس کا یہ علی آقا ہے۔ حضرت ریاح نے کہا، جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے ان کے پیچھے جا کر ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ انصار کا ایک وفد ہے، اور اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول بھی ہیں۔ ناظرین، یہ جو اس وفد کے الفاظ تھے، پھر حضور مولا کائنات کا آگے ان سے اس طرح استفسار کرنا، اگر فقط محبوب اور دوست مراد ہوتا تو سیدنا علی المرتضیٰ کیوں ان سے پوچھتے؟ کیا سیدنا علی المرتضیٰ ان کے دوست نہیں تھے یا ان کو دوست نہیں سمجھتے تھے؟ صحابہ کرام اس گروہ کے اندر شامل تھے، حضرت ابو ایوب انصاری جیسے افراد شامل تھے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ نے اگر فقط سارے دوست ہی مراد صحابہ کرام لیتے تھے اس حدیث پاک سے، تو پھر سیدنا علی مرتضیٰ نے یہ ان سے کیوں کہا کہ حالانکہ تم عرب قوم ہو، میں کیسے تمہارا مولا ہوں؟ پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فقط مولا سے مراد فقط دوست اور محبوب نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ وہ اس سے آقا اور سردار ہی مراد لیا کرتے تھے۔ ناظرین، اب رہ گئی یہ بات کہ کیا حضور مولا کائنات انبیاء کے بھی آقا ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی آقا ہیں۔ ناظرین، کلام الہی، کلام نبوی اور عام انسانوں کے کلام میں بھی بہت زیادہ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں حکم کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ لفظی طور پر تو عموم پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا معنوی اطلاق جو ہوتا ہے وہ عموم پر دلالت نہیں کرتا۔ ناظرین، میں اس کو آپ کے سامنے دو تین مثالوں سے ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ اللہ کریم نے بنی اسرائیل کی شان میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ناظرین، اگر اس آیت مبارکہ کی ظاہری عموم کی طرح اس کی معنوی اطلاق کو بھی عام رکھا جائے تو پھر بنی اسرائیل کی جو افضلیت اور فضیلت ہے وہ امت محمدی پر بھی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ متعدد قرآنی آیات اور حدیث نبویہ کی یہ چیز خلاف ہے کہ امت محمدی تمام امتوں سے افضل ہے، بنی اسرائیل امت محمدی سے افضل نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا بیان فرمائی ہے۔ انہوں نے ایک دعا کی اللہ کریم کی بارگاہ میں، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، انک انت الوہاب۔
ناظرین، اگر یہاں بھی استثناء کے قاعدے کو بالائے طاق رکھا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افضلیت اور فضیلت لازم آتی ہے، لیکن یہ متعدد قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کے خلاف ہے۔ لیکن اگر استثناء کے قاعدے کو پیش نظر رکھا جائے، اس کا لحاظ رکھا جائے، تو بنی اسرائیل کی فضیلت فقط اپنے عالم کے مخصوص لوگوں پر ہوگی، نہ کہ امت محمدی پر۔ بعین ہی اسی طرح حدیث من کنت مولا فعلی مولا میں لفظ مولا سے جو آقا و سردار مراد ہے، اس میں حضور مولا کائنات انبیاء کرام علیہم السلام کے آقا نہیں ہوں گے، انبیاء کرام کو استثناء حاصل ہوگا۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ حضور مولا کائنات نبی نہیں ہے، تو یہ ایک بالکل واضح بات ہے کہ غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ تو جب حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم غیر نبی ہیں تو پھر وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے آقا نہیں ہوں گے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، حضور مولا کائنات ان کے مولا ہیں، ان کے آقا اور سردار ہیں۔